معزز سامعین و سامعات، ہر انسان اپنی زندگی میں یہ سمجھتا ہے کہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے ہمیں اس محسن کا اور منعم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنے محسن کی ناشکری کرے تو اسے مذموم اور برا سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے کیے ہوئے احسانات پر ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ یہ بڑا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ آپ دیکھیں کہ سنن ابی داؤد کے اندر حضور خود فرماتے ہیں کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو جب مخلوق کی محدود احسانات اور مہربانیوں پر شکر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تو آپ ذرا سوچیں کہ جس نے ہم پر ظاہری اور باطنی بے شمار نعمتوں کی بارشیں برسا دی ہوں، اس خالق کائنات کی بے پایہ بخششوں اور نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہوگا۔ تو معزز سامعین، شکر یہ ایمان کی جڑ ہے، دین کی اصل ہے اور اطاعت الہی کی بنیاد ہے۔ شریعت میں جو کچھ ہے وہ کہیں نہ کہیں شکر کے دائرے میں داخل ہے۔ ساری عبادتیں شکر ہیں۔ بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کا رویہ بھی در حقیقت شکر ہے۔ دولت مند اگر اپنی دولت کا کچھ حصہ راہ خدا میں صرف کرتا ہے تو یہ اس دولت کا شکر ہے۔ اسی طرح صاحب علم اگر اپنے علم سے بندگان خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ اس نعمت علم کا شکر ہے جو خدا نے اسے بخشی ہے۔ طاقتور اگر کمزوروں کی مدد کرتا ہے تو یہ اس طاقت کا شکر ہے جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کی ہے۔ اعلیٰ حاصل قیاس، اس طرح کی ہزاروں نیکیاں ہیں جن کو بندہ اپنی زندگی میں اپناتا رہتا ہے، تو یہ سب کے سب شکر کے دائرے میں داخل ہیں۔ عزیزان محترم، شکر کہتے ہیں دل سے اللہ کی تعریف کرنا اور اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لینا، یہ شکر ہے۔ فقط زبان سے الحمدللہ کہہ دینا یہ حقیقی شکر نہیں ہے۔ شکر کے باب میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط زبان سے ہم نے الحمدللہ پڑھ دیا تو مالک کا شکر ادا ہو گیا۔ الحمدللہ پڑھنا بے شک ایک شکر کا اظہار ہے، مگر در حقیقت شکر دل کے اس لطیف احساس کا نام ہے جس کے سبب ہم اپنے مالک کا سراپا شکر گزار بندے بن جائیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کی تعمیل میں لگانے والے بن جائیں۔ یہ حقیقی شکر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمہ وقت دل سے اس کی نعمت کا اعتراف کریں اور زبان سے ہمہ وقت اس کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کریں اور اپنے سارے اعمال اور احوال کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لیں۔ قرآن و حدیث کے اندر شکر کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا جو مرکزی خیال ہے اس کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ایک گلاس ہے، اس میں آدھا مشروب اور پانی ہے اور آدھا خالی ہے۔ اگر بندہ اس گلاس کا بقیہ جو خالی حصہ ہے فقط اسی کو دیکھتا رہے کہ میرا گلاس خالی ہے، میرا گلاس آدھا خالی ہے، 1/3 خالی ہے، 2/3 خالی ہے، فقط یہی دیکھتا رہے تو فقط خالی حصے کو دیکھتے رہنے سے اللہ پاک اس کو بھی خالی کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے دل کا اور من کا جو برتن ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ یہ ایک اینگل ہے، اور اس کا ایک دوسرا اینگل ہے کہ بندہ اپنی نگاہ کو ایسی بنا لے کہ جو حصہ بھرا ہوا ہے فقط وہی نظر آئے اور خالی حصہ نظر ہی نہ آئے۔ تو جس کو بھرا ہوا نظر آئے اللہ پاک اس کو بھی بھر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جس کی نگاہ فقط خالی حصے پر رہتی ہے اس کی پوری زندگی شکوہ اور شکایت سے لبریز ہو جاتی ہے اور بھر جاتی ہے، اور جو ہمیشہ بھرے ہوئے حصے کو دیکھتا ہے وہ شکر گزار رہتا ہے، اور جو شکر گزار رہتا ہے اللہ پاک اس کو اس کی شکر گزاری کا صلہ یہ دیتا ہے کہ وہ جو بقیہ بھرا ہوا حصہ نہیں تھا بلکہ خالی
تھا اللہ پاک اس کو بھی بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو اس آیت کریمہ کی روح سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمہ وقت اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار بنے رہیں اور ناشکری سے بچتے رہیں۔ اگر ہم ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ جو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور سبب بنے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو شکر کے نہایت لطیف اور پر حکمت معنی سمجھائے ہیں، اور یہ تعلیم دی ہے کہ مصائب اور تکلیف پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین کا اعلیٰ درجہ ہے اور تسلیم و رضا کا سب سے اونچا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مومن کے لیے بڑا تعجب خیز فیصلہ فرمایا ہے کہ اگر اسے راحت ملے اور شکر کرے تو اجر پائے، اور اسے کوئی مصیبت پہنچے اور صبر کرے تو اجر پائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مومن کی ہر حالت بہتر ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں شکر کی توفیق بخشے اور مومن کے زمرے میں شامل فرمائے۔ آمین۔